بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو نوافل میں چل رہی تھی۔ سفر کے اندر ظہر و عصر کے نوافل نہیں پڑھنا چاہیے، منع ہے۔ ظہر و عصر کے نوافل سفر میں نہ پڑھیں، اور مغرب عشاء کے نوافل بھی نہ پڑھیں، لیکن کوئی پڑھنا چاہے تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں۔ نوافل جو ہے سفر میں یہ منع کیا گیا۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے مغرب عشاء کے نوافل تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھے۔ رجاء مطلوبیت کا مطلب ہے پوری قربتاً اللہ کی نیت نہیں کرے کہ امید ہے کہ اللہ کی طرف سے طلب کیا گیا ہوگا، پوری قربتاً اللہ والی بات نہیں ہے کہ اگر واقعاً طلب کیا گیا تو ہمیں ثواب مل جائے گا، اگر طلب نہیں کیا گیا تو بھی انسان بدعت گزار نہیں ہوتا ہے، ورنہ اگر قربتاً اللہ کی نیت کرے تو بدعت گزار ہو جاتا ہے، وہ حرامی ہو جایا کرتا۔ اس لیے رجاء مطلوبیت کی نیت سے عبادت کو انجام دے، یعنی نافلہ مغرب و عشاء کو پڑھے۔ ظہر کی نافلہ کا وقت 2 بالش 7 بالش میں سے ایک اسٹک کھڑی کی جائے، اس کے 7 حصے بنائے جائیں۔ 7 بالش کی ایک اسٹک کھڑی کریں اور اس 7 بالش کی ایک اسٹک میں 7 نشان لگائیں، تو 2 بالش تک جب تک کہ سایہ نہیں پہنچ جاتا ہے تب تک ظہر کی فضیلت کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس وقت تک انسان نافلہ ظہر پہلے پڑھے اور ظہر کی نماز بعد میں پڑھے۔ نافلہ ظہر جو 8 رکعت ہے 2 رکعت کر کے وہ پہلے پڑھے، لیکن اگر 2 بالش تک سایہ پہنچ جائے تو پھر ظہر پہلے پہنچے، کیونکہ فضیلت کا وقت ظہر کا نکل نہ جائے، جیسے پہلے ظہر پڑھے پھر نافلہ پڑھے، نافلہ ظہر۔ اور اگر بالفرض اس 2 بالش تک جب سایہ پہنچ رہا ہے اگر اس نے 1 رکعت نافلہ پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت کو مکمل کر لے تاکہ نماز مکمل ہو جائے، پھر ظہر کی نماز پڑھے، کیونکہ 1 رکعت کو توڑنا مناسب نہیں ہے۔ 1 رکعت کے ساتھ 1 رکعت اور ملا کر کے پوری 2 رکعت پوری کر لے، اور 2 رکعت پوری کرنے کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھے، تاکہ نافلہ بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ ظہر بھی فضیلت میں مل جائے، اور جتنی باقی نافلہ رہے گی بعد میں پڑھے۔ 2 رکعت تو کم سے کم مل گئی، اور اس کے بعد ظہر کی نماز، تاکہ وقت فضیلت نہ نکل جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ظہر کے نافلہ بعد میں پڑھیں۔ نہیں، نماز جماعت میں کوئی مستحب نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے 2 کے۔ ایک بارش کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، کہ اللہ سے باران رحمت مانگنے کے لیے جب قحط پڑتا ہے تو اس وقت بارش کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اور نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ عید کی نماز اگرچہ کہ آج کل مستحب ہے،
لیکن اس کے باوجود عید کی نماز جو ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، سوائے آقا خمینی کے۔ آقا خمینی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جماعت تو بالکل صحیح نہیں ہے، عید کی جماعت کو منع کرتے ہیں آقا خمینی، صرف وہ کہتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے فرادہ پڑھیں ہمیں۔ تو عید اور استسقاء یہ مستحب نمازیں، اس کو چھوڑ کر کے باقی سب نمازیں جتنی بھی مستحبات ہیں اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی پڑھنے کی کوشش کرے تو بدعت ہو جائے گی، حرام ہو جائے گا، گناہ گار ہو جائے گا۔ نہ صرف کہ اس سے ثواب ملے گا بلکہ گناہ گار ہے۔ جمعے کی تو واجب ہے نا، اصل میں تو واجب ہے وہ، اور اب بھی جو نیت کرتے تو واجب کی نیت کرتے، واجب تخیری یا واجب عینی نیت کرتے ہیں، واجب کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، وہ مستحب نہیں ہے۔ اصل میں تو واجب ہی ہے، اب بھی جو مراجع کرام کے واجب تخیری کا فتویٰ ہے یا واجب عینی کا فتویٰ ہے، تو واجب تو اب بھی ہے بہرحال، لیکن بالکل عینی واجب نہیں ہے۔ مستحب کی نیت نہیں کرنا ہے، اس میں واجب کی نیت ہی کرنا ہے۔ جمعے کی نماز واجب کی نیت سے پڑھنا ہے، لیکن واجب قربتاً اللہ یا واجب احتیاطاً، یا زیادہ سے زیادہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں تو ظہر جو پڑھنا لازمی ہو جائے گی۔ ہاں قربتاً اللہ ٹھیک ہے، کافی ہے، تو بھی کافی ہے، لیکن اگر دونوں پڑھنا چاہتا ہے تو دونوں احتیاط قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھے، اور یہ احتیاط قربتاً اللہ سب کے نزدیک صحیح ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اگر کسی نے مستحب کی نیت کی، اس کے بجائے رجائے مطلوبیت کی نیت کی جا سکتی، پھر اس کو زور پڑھنا جو ہے وہ لازمی ہو جائے۔ خیر، تو بات چل رہی تھی مستحبات اور نوافل کا وقت، اس میں ظہر کی فضیلت کا وقت، چونکہ شاخص میں سے دو حصے یعنی دو بالشت کے قریب سایہ پہنچ جائے، اس سے پہلے ظہر کی نماز کے ساتھ ساتھ فرادہ، ظہر کی نماز کے ساتھ ساتھ نافلہ انجام ہو جائے، اس سے پہلے تب تک جو ہے نافلہ ظہر کا وقت باقی ہے۔ لیکن اگر دو بالش کے برابر پہنچ جائے سایہ، تو اس وقت بہتر ہے کہ ظہر کی پہلے پڑھے اور نافلہ بعد میں انجام دے۔ نافلہ کا وقت تو آخر تک ہے لیکن بعد میں انجام دے، فضیلت ظہر نہ نکل جائے۔ اسی طرح عصر میں شاخص کے سٹک کھڑی کی گئی ہے، اس کے 4/7 حصے کیے گئے، اس میں سے 4 حصے کا سایہ نہ ہو جائے تب تک عصر کی نماز سے پہلے نافلہ عصر پڑھ لینی چاہیے، اور عصر سے پہلے نافلہ عصر پڑھی جا سکتی ہے، فضیلت کا وقت باقی ہے۔ لیکن چار بالش سے کم تر میں یہ بات چلے گی، 4 بالش تک سایہ جب تک آ جائے تو اس وقت وہ پہلے عصر پڑھے گا، پھر اس کے بعد عصر کے نافلہ پڑھے گا، تاکہ عصر کی فضیلت کا وقت بھی نکل نہ جائے۔ مغرب، اس میں جب تک کہ مشرق کی طرف سے سرخی ختم نہیں ہوتی تب تک مغرب کی فضیلت کا وقت رہتا ہے، اور عشاء کی فضیلت کا وقت، عشاء کے نافلہ کا وقت، چونکہ اسی حمرہ مشرقی یا جو مشرق میں سرخی ہوتی ہے اس کے زائل ہونے سے لے کر آدھی رات تک، عشاء کی نماز کے بعد آدھی رات تک
نافل عشاء پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تو تھی ظہر عصر مغرب عشاء، لیکن مغرب عشاء کے بعد وقت آتا ہے نماز شب کا۔ نماز شب کے سلسلے میں آغا سیستانی کے 3 اختلافات ہیں۔ باقی مشہور علماء کے نزدیک یہ تھا کہ نماز شب کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آغا سیستانی کہتے کہ نہیں، میرے نزدیک نماز شب کا وقت اول مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آغا سیستانی کی تقلید والے اول شب سے نماز شب بھی پڑھ سکتے، مغرب عشاء کے بعد۔ یہ پہلا اختلاف آغا سیستانی اور مشہور علماء کے درمیان۔ مغربین کے بعد، مغرب و عشاء پڑھنے کے بعد فجر کی نماز شب کا ٹائم ہو جایا کرتا ہے۔ ہاں، اول وقت جو ہے، اول وقت نماز شب کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ یہ کیونکہ آدھی رات سے پہلے ہی آغا سیستانی نے اجازت دی ہے۔ آدھی رات ہونا ضروری نہیں ہے، آدھی رات سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں نماز شب، یعنی وہی ثواب ملے گا جو، ہاں نماز شب کا ثواب ملے گا۔ 10-11 سے بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب آپ جو ہے مغرب عشاء کی پڑھی، اس کے بعد نماز شب پڑھ لیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، بہتر تو یہ ہے کہ انسان پہلے قضا نمازیں پڑھے۔ ہاں تو بہت اچھا ہے، نور علی نور، اچھی بات ہے، تو بہت ہی بہترین بات ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا اچھا ہوگا کہ انسان قضا بھی پڑھ لے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ مستحبات بھی پڑھ لے، اچھی بات ہے۔ نماز شب میں ایک اختلاف تو یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے بھی آغا سیستانی نماز شب کی اجازت دے رہے اول مغرب کے بعد، کہ جب انسان مغرب عشاء کی نماز پڑھ لے اس کے بعد نماز شب کا ٹائم آغا سیستانی کے نزدیک ہو جایا کرتا ہے۔ دوسرا اختلاف اس میں ہے کہ آغا سیستانی یہ کہتے ہیں کہ نماز شب میں آخر وقت بھی اگر سورج طلوع کر رہا ہو تو بھی ادا و قضا کے درمیان کی نیت سے آپ نماز شب انجام دے سکتے ہیں۔ ادا و قضا یعنی ما فی الذمہ، جو بھی میرے ذمے ہیں ادا یا قضا میں وہ ادا کر رہا ہوں، تو ادا و قضا کے درمیان کی نیت کر کے بھی نماز شب طلوع آفتاب کے وقت بھی انجام دے سکتے ہیں، نہیں بلکہ طلوع فجر کے وقت کا، طلوع فجر کے وقت بھی جو ہے انسان انجام دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغا سیستانی خالی اذان تک وقت کو مانتے تو ہے، لیکن وہ فجر کے وقت بھی ادا و قضا کی نیت کے درمیان نیت کر کے ما فی الذمہ کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں۔ یہ دوسرا اختلاف تھا کہ جو آغا سیستانی بیان کر۔ تیسرا اختلاف ما فی الذمہ، جو بھی میری ذمہ داری وہ اس کا، مجھے نہیں پتہ ادا ہے یا قضا ہے، جو بھی اللہ کے نزدیک ذمہ داری وہ انجام دے رہا ہو۔ اور تیسرا اختلاف یہ ذرا سا آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا، لیکن آج سن لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، کہ باقی مراجع کے نزدیک فجر کے مستحب 2 رکعت جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی رکعتیں، اس کا وقت اذان فجر آنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں باقی مراجع کے نزدیک۔ باقی مراجع کہتے ہیں کہ 1/3 شب کا وقت باقی ہو تب بھی آپ فجر کے نافلہ پڑھ سکتے ہیں،
لیکن آغا سیستانی نے اس سے بھی زیادہ اجازت دے دی ہے۔ یہ جو ہے باقی مراجع سے اختلاف ہے ان کا۔ باقی مراجع کہتے ہیں کہ 1/3 رات باقی رہ جائے پھر بھی آپ فجر کا نافلہ پڑھ سکتے، نماز شب کی بات نہیں کر رہے، فجر کے نافلے کی بات کر رہے، فجر کا نافلہ بھی پڑھ سکتے ہیں وقت آنے سے پہلے۔ اس کا وقت ہو جاتا ہے فجر کے، اصل فجر کا نافلہ 1/3 رات بچ جائے تب سے شروع ہو جایا کرتا ہے، لیکن آغا سیستانی اس سے بھی زیادہ اجازت دے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں سے نماز شب پڑھنے کا ٹائم جتنا گزرا کرتا ہے اس کے بعد فجر کے نافلے کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی فرض کریں فجر کے نافلے کریں نماز شب پڑھنے میں ہمیں 15 منٹ لگتے ہیں، تو 15 منٹ کے بعد فجر کے نافلے کا وقت بھی رات میں شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی فرض کریں آج کل اذان 6:45 بجے ہوتی ہے اور 6:45 بجے اذان ہوتی ہے مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اور نماز شب کو پڑھنے کے بعد 7:15 بج گئے مثلا، تو 7:15 بجے کے بعد آپ فجر کا نافلہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آغا سیستانی نے جو ہے بڑی وسعت کے ساتھ نماز فجر کے نافلے کی اجازت دی۔ نماز شب کی تو دی ہی دی ہے، ساتھ ساتھ نماز نافلے صبح کی جو ہے وہ بھی اجازت دے دی۔ ہاں آغا سیستانی نے اجازت، وہ کہتے ہیں نافلہ کا وقت داخل ہو گیا لیکن فجر کا وقت داخل نہیں ہوا ہے۔ ہاں نافلہ کا وقت داخل ہو گیا، وہ کہتے ہیں خالی نماز شب پڑھ لیں، اتنا ٹائم گزر جانے کے بعد نافلہ صبح کا وقت آ جاتا ہے۔ وہ آغا سیستانی کہتے ہیں، جبکہ باقی مراجع کہتے تھے کہ نہیں، 1/3 رات باقی رہ جائے تب جو ہے نافلہ صبح کا وقت آتا ہے۔ باقی مراجع یوں کہتے تھے، جبکہ انہوں نے جو ہے ایک دم قریب کر دیا کہ نماز شب جو آپ ظہر مغرب عشاء کی نماز کے بعد نماز شب پڑھ سکتے ہیں، یہ تو کہا ہی تھا، ساتھ صبح کے نافلہ میں بھی کہا نماز شب کے بعد فجر کے نافلہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے اتنی ساری سہولتیں، یہ سہولت تو اس میں ذہن میں دینی چاہیے، ہماری پریشانی تو یہاں پہ ہوتی ہے، مشکل تو یہاں کھڑی ہوتی ہے، وہاں تو بہت ٹائم ہوتا ہے، یہاں کی سہولت مل جائے تو کیا بات ہے۔ اصل میں ہماری تو نافلہ ذہن کی چھوٹ جاتی ہے، یہ ٹائم کی بات جماعت میں مختلف ہے۔ پریشانی میں تو خیر آزمائش ہوا کرتی ہے، وہ آزمائش کو تو بھگتنا ہے، لیکن جو ہے یہ سہولت انہوں نے روایات کی روشنی میں نکال کے آپ کے سامنے سہولت پیش کی۔ اسی لیے آغا خوئی سے کسی نے بینکنگ کا ایک مسئلہ پوچھا تھا، آغا خوئی سے جب بینکنگ کا ایک مسئلہ پوچھا اور انہوں نے پوچھا کہ ہم نئی بینک کھولنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے بینک کے اندر تمام شیعوں کو نوکری پر رکھ سکے اور ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے اور شیعہ حضرات ترقی کرے اور ہم بھی جو ہے کاروبار میں ترقی کریں، اور اس سے ہم جو ہے دین کی مدد کریں اور اس سے ہم جو ہے دینداروں کی مدد کر سکیں۔ آغا خوئی نے بینک کے سلسلے میں جواب دیا کہ بینک کھولنا حرام ہے، سود کا کاروبار کرنا حرام، اس لیے کہ ہم مسئلہ بتاتے ہیں، ہم مسئلہ بناتے نہیں ہیں۔ مسئلہ بنانا جو ہے وہ خدا اور رسول کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو مسئلہ بتائیں، جو انہوں نے بتایا وہی چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے مسئلہ روایات کو دیکھ کے بتاتے ہیں نہیں، ہمارا کام مسئلہ بنانا نہیں ہے کہ ہم جو ہے جس طرح چاہے تبدیلی کر دیں، تبدیلی کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم صرف مسئلے بتا سکتے ہیں کہ جو ہے خدا اور رسول نے کیا کہا ہے، ہم اپنی طرف سے مسئلے بنا نہیں سکتے ہیں۔ یہ جواب جو آغا خوئی نے اس بینکر کو دیا تھا، یہ پاکستان کی بات ہے، یہ استفتاء باقاعدہ آغا خوئی کو گیا، تو یہ جواب آغا خوئی نے سرین ایک کھوجا صاحب نے پوچھا تھا
تو انہوں نے جواب دے دیا کہ بینک کھولنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہم مسئلہ بتاتے ہیں جو روایات کی روشنی میں خدا رسول نے، ہم اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بنا کے تھوڑی کوئی پیش کر سکتے ہیں نا. تو یہ 3 اختلافات آغا سیستانی نے مشہور علماء کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے نماز شب کے سلسلے میں. اسی لیے جو ہے تبدیلی تھوڑی سی آسانی ہو گئی. البتہ یہ بھی ہے کہ نماز شب کو اول وقت جس طرح پڑھنے کی اجازت آغا سیستانی دے رہے ہیں، لیکن قضا کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ نماز شب کسی طرح چھوٹنے نہ پائے. تو انسان وقت ملے تو قضا کر کے بھی نماز شب انجام دے، چاہے فجر میں دیر سے اٹھ رہا ہے لیکن قضا کر لے. تو یہ انسان کی کامیابی کا ایک راز ہے. جو بعض جگہوں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے زندگی میں تو نماز شب کو کسی طرح نہیں چھوڑے، چاہے قضا کر کے ہی پڑھے ہو، تاکہ جو ہے کامیابی اس کو زندگی میں حاصل ہو جائے. نماز شب کو کسی طرح نہیں چھوڑے. تو نماز شب انسان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ہے. چنانچہ اتنی ساری سہولتیں پیش کی گئی تاکہ نماز شب کسی طریقے سے انسان سے چھوٹنے نہ پائے. یہ تو ہو گیا نماز شب کا وقت. اور فجر کے نافلہ کا وقت ابھی بتایا کہ باقی مہاراج ایک تہائی رات کے وقت سے شروع مانتے ہیں، اور سیستانی جو ہے نماز مغرب و عشاء کے بعد آپ نماز شب پڑھ لیں، اور اس کے بعد نماز شب پڑھنے میں مثلا آدھا گھنٹہ لگ گیا تو آدھے گھنٹے کے بعد پھر فجر کے نافلہ کا وقت بھی شروع ہو جایا کرتا ہے. اور اگر کوئی چاہے تو شروع میں بھی نماز شب پڑھ سکتا ہے، شروع میں نافلہ صبح بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ جملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری عبادتوں میں اول وقت مطلوب ہوا کرتا ہے. یعنی پہلے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، پہلے عبادت جلدی سے انجام دیں تو بہتر ہے. عبادتوں میں تو بہت مشہور ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ و رحمہ، کہ نیکی کے کاموں اور مغفرت کے کاموں میں جلدی کرو. اس لیے جو ہے عبادتوں میں بھی یہی ہے کہ جلد از جلد انجام دے دی جائے. ایک صاحب جو ہے ان کو ذرا جوش چڑھا کہ جو ہے ان کو جب عبادتوں کا شوق دلایا گیا، انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے میں گھر پر جا کر 2 بوریاں جو ہے آٹے کی غریبوں کو دے کے آتا ہوں. اور اتفاق سے وہاں پر بازار میں آٹا کم پڑ گیا تھا، قید جیسا ماحول ہو گیا. تو کہا میں غریبوں کو یہ دے کر آتا ہوں. کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے، شیطان بہکا دیا کرتا ہے. اس لیے جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی شیطان ابھی دل میں آیا کہ 2 بوریاں جو ہے نکالی جائیں غریبوں کے لیے، اور پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل بدل جائے. کہا نہیں، میں شیطان کو شکست دوں گا. اب جو ہے گھر پر گئے. جب گھر پر جو ہے جا کر کے 2 بوریاں غریبوں کے لیے نکالنا چاہی تو بیوی نے کہا رے یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ ہمارے بال بچوں کے لیے جو ہے وہ بھوک مرا ہوگا اور آپ دوسروں کو دے کر آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو بیچارے بیوی کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ وہ شیطان کی خالہ مل گئی تھی اس کی جو روک لی. اب کیا کریں؟ تو نیکی کے کاموں میں اس طریقے سے شیطان کی خالہ بہت بیچ میں آ جاتی ہے. نہیں کیا کریں؟ نہیں، بلی کے بارے میں سنا ہوگا کہ بلی کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ شیر کی خالہ ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ایک شیطان کی خالہ جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے. آپ اس سے ذرا بچ کے نکل کے دکھائیے تو پھر جو ہے بڑے کمال کی بات ہوگی ہے نا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. بہرحال انسان کو ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے، زندگی میں ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، نکلتے ہوئے انسان کو پھر بھی خدائی جذبے کو باقی رکھنا ہے. حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اور انسان مختلف حالات سے گزرتا رہے، لیکن ہر حالت میں خدا کو یاد رکھے. جو ذکر خدا ہے یہ خالی تسبیح نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی تسبیح ہے، تسبیح بھی ذکر خدا ہے،
لیکن اصل تسبیح کہ انسان خدا کو ہمیشہ یاد رکھے، کہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس میں خدا یاد رہے، تو انشاءاللہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں اور رکاوٹیں دور بھی ہو جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان جب جذبہ رکھتا ہے تو سارے کام ہو جایا کرتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ انسان جو ہے پریشان نہیں ہو، حالات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر انسان کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے کہ خدائی جذبہ ختم نہ ہو جائے، خدا کی یاد ہمیشہ ختم نہ ہو جائے، وہ جو ہے اصل بات ہے کہ وہ یاد زندہ رہنا چاہیے۔ تو آقا سیستانی کے علاوہ باقی تمام مراجع کہتے ہیں کہ ہر عبادت میں جلدی کرنا ہے، ہر عبادت کو پہلے اول وقت میں انجام دینا، ہر نماز کو بھی اول وقت انجام دینا، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جتنا دیر سے انجام دے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور وہ ہے نماز شب۔ جب تک اذان صبح کا وقت آ جائے اس سے جتنی نماز شب قریب ہوگی اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہے، بلکہ عرفا حضرات تو لکھتے ہیں کہ آخری اذان سے پہلے کچھ لوگ 20 منٹ، کچھ لوگ 35 منٹ لکھتے ہیں کہ اگر اس دوران کوئی نماز شب پڑھتا یا اس دوران کوئی نماز شب کے علاوہ کوئی دعا کرتا تو یہ قبولیت کی گھڑیاں گزر رہی ہوتی۔ نماز شب کا وہ جو آخری وقت ہے نا، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک گھڑی ایسی گزرتی جو انسان کی دعا قبول ہو جایا کرتی، اور عرفہ حضرات کہتے ہیں کہ آخری وقت ایسا ہے کہ جس میں قبولیت کی گھڑی گزر رہی ہو، 24 گھنٹے میں ایک گھڑی گزرتی جس میں انسان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی، تو وہ گھڑی جو آخری 20 منٹ یا آخری 35 منٹ میں گزرتی ہے، وہ نماز شب کا جو آخری وقت ہے نا وہ بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کوشش کرے کہ نماز شب کے لیے اذان سے کچھ پہلے اٹھ جائے، اور نماز شب کو کسی طریقے سے بھی انسان ہاتھ سے جانے نہ دے۔ انسان کی کامیابی دیکھیے کہ جس دن نماز شب پڑھتا ہے، دیکھیں کیسی کامیابی انسان کے قدم چوم لیا کرتی ہے۔ یہ مثلاً 15 منٹ میں نماز فجر کی اذان میں، تو اس 15 منٹ میں جو ہے نماز شب مکمل کرنی ہے، تقریباً 10 رکعتیں مکمل ہو گئی 15 منٹ میں، لیکن نماز وتر رہتی ہے اور اذان آ جاتی ہے، آیا پھر وہ اس کو کیا نیت کرنی ہے؟ میں جو مراجع کرام کہتے ہیں کہ 4 رکعت پہلے کی پڑھ لیے تو باقی سب ادا کی نیت سے آج کی ادا ہو جائے، ادا کی نیت سے۔ ادا کی، اگر پہلے 4 رکعت پڑھ لیے تو باقی سب ادا کی نیت سے، اگر اذان بھی آ بھی جائے تو بھی ادا کی نیت سے۔ اللہ